معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبداللہ حسین کا ناول نادار لوگ، حصہ پنجم، باب نمبر 8۔ ان کی شکل صورت بھی انہی لوگوں کی طرح ہے، آصف بولا۔ ان کالجوں سے یہ آدھے کیڈٹ تو بن کر ہی نکلتے ہیں۔ یار کیا وقت ضائع کر رہے ہو؟ برکت بولا۔ 10 منٹ رہ گئے ہیں، چلو چلیں، میرے ذہن میں ایک سکیم ہے۔ آصف نے کہا، پچھلی طرف سے نکل جائیں۔ کیسے نکل سکتے ہیں؟ ادھر سے راستہ ہی بند ہے۔ ایک چھوٹا سا راستہ لیفٹ کو جاتا ہے۔ کہاں ہے؟ اوپر آ کے دیکھو، یہاں سے نظر آتا ہے۔ ہے تو صحیح، کسی کمرے کو جاتا ہوا لگتا ہے، چل کر دیکھ لیتے ہیں۔ ہم سب اوپر کو چل پڑے۔ راستہ کمرے کو ہی جاتا تھا، مگر کمرہ بیٹھک کی طرز کا تھا اور خالی پڑا تھا۔ ہم اس میں داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکلے تو پیچھے ایک باغیچہ تھا۔ پودوں کو پھلانگتے ہوئے ہم آخر ایک تنگ سے پتھریلے راستے پر جا نکلے، جہاں سے میس کا راستہ صاف تھا۔ ہم نے سکھ کا سانس لیا۔ میس کے دروازے پر 4 لڑکے کھڑے تھے، جو چاروں کے چاروں جڑواں بھائی معلوم ہوتے تھے، گویا یہی لباس اور حجامت لیے ماں کے پیٹ سے برآمد ہوئے ہوں۔ لک ایٹ دیئر ہیئر کٹ، ایک نے دوسرے سے کہا۔ اے یو، وہ ہمیں مخاطب کر کے بولا، کم ہیئر، یو کینٹ گو ان دیئر ود یور لانگ ہیئر، ڈونٹ یو ہیو اے برش، ڈپ یور ہیڈ ان ہیئر۔ دوسرے نے ایک پانی سے بھرے ہوئے ٹب کی جانب اشارہ کر کے ہم سے کہا۔ ہم حیرت زدہ ہو کر کھڑے رہے، جیسے زمین نے ہمارے پاؤں جکڑ لیے ہوں۔ کم آن، کم آن، پہلا بولا۔ ڈو یو وانٹ یور ڈنر اور ناٹ؟ یس، برکت نے جواب دیا۔ سر، لڑکا چیخا۔ سر، برکت نے دہرایا۔ یو وانٹ یور ڈنر، یو ڈپ یور ہیڈ ان ہیئر اینڈ ارینج یور ہیئر پراپرلی، اور نو ڈنر، گو بیک، گیٹ آؤٹ آف ہیئر۔ ایک لہجے کے توقف کے بعد برکت آگے بڑھا۔ اس نے ٹب کے دونوں کناروں پہ ہاتھ رکھے اور جھک کر اپنے بال پانی میں ڈبو دیے۔ ڈاؤن، لڑکے نے حکم دیا۔ برکت نے کانوں تک سر کو پانی میں ڈبویا۔ ناٹ انف، ڈاؤن، ڈاؤن، لڑکا حکم صادر کرتا چلا گیا۔ ڈاؤن بوائے، ڈاؤن، حتیٰ کہ برکت کی ناک پانی میں ڈوب گئی۔ چند سیکنڈ تک وہ سانس روکے اسی حالت میں ٹھہرا رہا، پھر اس کا دم ختم ہوا تو اس نے گھبرا کر سر پانی سے نکال لیا۔ وہ سر کو ہاتھوں میں تھامے جھکا جھکا برآمدے کی سیڑھیوں تک گیا اور بالوں سے ٹپکتا ہوا پانی نچوڑنے لگا۔ آرگنائز دیم، دوسرا لڑکا بھونکا۔ برکت نے بالوں میں انگلیاں پھیر کر انہیں سنبھالا۔ ود یور پام، پریس دیم، ڈاؤن ڈاؤن۔ برکت دونوں ہتھیلیوں سے بالوں کو دبا دبا کر جماتا گیا، حتیٰ کہ گیلے بال گھوپڑی کے ساتھ جڑ گئے۔ ناؤ یو، پہلے لڑکے نے اشرف سے کہا۔ ایک کے بعد ایک ہم سب کو اسی اذیت سے گزرنا پڑا۔ اس کے بعد ہمیں میس میں جانے کی اجازت ملی۔ ہم ہال میں بچھی ہوئی لمبی سی میز کے ایک کونے پر جا کر بیٹھ گئے۔ ہال میں 10-12 ایک جیسے لڑکے 2 ٹولیوں میں کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کبھی کبھی وہ ہمیں استہزائیہ نظروں سے دیکھتے اور مسکرا کر منہ پھیر لیتے۔ اب صورت یہ تھی کہ اس چمکتے ہوئے صاف شفاف ہال اور چست لباسوں والے لوگوں کے درمیان ہم 6 لڑکے اپنے ڈھیلے ڈھالے شکنوں والے کپڑے پہنے، بالوں کو کھوپڑیوں پہ لیپ کیے، جن سے پانی کے قطرے گر کر ہمارے کالروں کو گیلا کر رہے تھے، میز کے آخر میں سمٹ کر بیٹھے تھے اور کوئی بہرہ ہماری جانب توجہ نہ دے رہا تھا۔ بھوک سے ہماری انتڑیاں کل بلا رہی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد 5-6 کیڈٹ کالجیے لڑکے آ کر ہم سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے۔ ان سب کے بال بھی گیلے تھے، مگر وہ ہماری طرح مصیبت زدہ دکھائی نہ دے رہے تھے، بلکہ آپس میں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے، جیسے کہ اس ساری کارروائی کو مذاق کی حد تک تصور کر رہے ہوں۔ ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ ہم ساری رات وہاں بیٹھے رہیں گے اور کوئی ہماری جانب توجہ نہ دے گا۔ آخر تقریباً 15 منٹ کے بعد، جو ہمیں 15 گھنٹے کے برابر لگے، بحرے کھانے لے کر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ چھری کانٹے کے ساتھ کھانا مطلوب تھا، جس کا سلیقہ ہم سب میں صرف شعیب کو تھا۔ میری طرف دیکھتے جاؤ، وہ سرگوشی میں بولا، جیسے میں کروں ویسے ہی کرتے جاؤ۔ جیسے تیسے ہم نے کھانا ختم کیا۔ کیڈٹ کالجیے اعتماد سے چھری کانٹا استعمال کر رہے تھے۔ ہمیں اسی رات کو ہی ان سے حسد ہو گیا تھا۔ گو وقت گزرنے کے ساتھ اپنی ٹرم کے سب لڑکوں کی آپس میں دوستی اور ہمسری کی روایت قائم ہوتی گئی تھی۔ کھانا ختم کرتے ہی ہم ایسے بے آواز انداز میں کرسیوں سے اٹھے کہ ہال میں موجود کافی سارے لوگوں کو خبر نہ ہوئی۔ ہمارے دلوں میں وسوسہ
یوں گھر کر چکا تھا کہ ہم کن نکھیوں سے اپنے پیچھے دیکھتے ہوئے ٹیڑھے ٹیڑھے چلتے ہوئے وہاں سے نکلے جیسے لوگ مقدس مزاروں سے پچھلے پاؤں نکلتے ہیں۔ باہر آ کر ہم نے تازہ ہوا میں لمبے لمبے سانس بھر کر سینہ صاف کیا۔ اپنے تئیں ہم اب دن بھر کی کاروائی سے عہدہ برا ہو چکے تھے، چنانچہ جس پچھلے راستے سے آئے تھے اسے چھوڑ کر سیدھے راستے واپس ہو لیے۔ ابھی ہم چند قدم ہی گئے ہوں گے کہ ایک باوردی آدمی جو شاید حوالدار یا جمعہ دار یا صوبے دار تھا، ایک دم کہیں سے ایسے ظاہر ہوا جیسے کوئی جنگلی جانور کسی جھاڑی کے عقب سے جست بھر کر نکلتا ہے۔ نکلتے ہی اس کے حلق سے آواز ایسی آواز میں برآمد ہوئی جیسے بارود کا گولا پھٹتا ہے، ڈبل اپ یو لیزی بگرز، ڈبل اپ۔ ہم اچھل کر دوڑ پڑے اور دوڑتے دوڑتے اپنے کمروں میں جا کر رکے۔ اس کے بعد مجھے یاد نہیں کہ کب میں نے اٹھ کر کپڑے بدلے اور کب سویا، مگر اکیڈمی میں وہ پہلے دن کا دن مجھے عمر بھر یاد رہے گا، جس کے دوران ہمیں علم ہوا تھا کہ وہاں پہ ہم سپاہی سے لے کر اوپر تک ہر ایک کے صرف ماتحت ہی نہیں بلکہ زرخرید غلام تھے۔ اگلے روز نائی نے ہمارے سروں کے گرد بھی اونچی اونچی مشین پھیر کر گردن اور کان ننگے کر دیے۔ پھر درزی نے ہماری وردیاں سینے کے لیے ماپ لیے۔ اگلے ہی روز ہماری چست وردیاں سل کر آ گئیں۔ جب ہم نے وہ پہنی اور کالے بوٹ چڑھائے تو مجھے محسوس ہوا کہ ہماری چال ہی بدل گئی ہے، ساتھ اپنے بالوں کی کٹائی کی وجہ سے شکل بھی بدل چکی تھی۔ 2 دن میں ہی ہمارے اندر اعتماد پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس وقت میرے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ انسانوں کو ایک منظم گروہ، خواہ وہ کیسا ہی عجیب الخلق کیوں نہ ہو، اپنے ارکان کو کس طرح شمولیت، تحفظ اور قوت مہیا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ ابھی ہمارا کورس شروع بھی نہ ہوا تھا۔ چوتھے روز جب کورس باقاعدہ طور پر شروع ہوا تو دن بھر کا پروگرام دیا گیا، جو اس طرح تھا: صبح 6 سے 7 پی ٹی، 7 سے 8 پریڈ، پھر 1 گھنٹہ غسل، لباس بدلنے اور ناشتہ کرنے کے لیے، جو پریڈ میدان سے کمرے، کمرے سے میس اور میس سے کلاس روم کے درمیان دوڑ لگاتے لگاتے ہی گزر جاتا۔ 9 سے 11 پڑھائی کی کلاسیں جن میں ملٹری سبجیکٹ پڑھائے جاتے، 12 بجے دوپہر کا کھانا، 1 سے 2 بجے تک ریسٹ، 2 سے 4 پریڈ، 4 سے 6 گیمز، 7 بجے ڈنر، ڈنر کے بعد 1-2 گھنٹہ پڑھائی کے لیے اور پھر لائٹ آف۔ کہنے کو دن کے دوران ریسٹ کے 3 گھنٹے تھے، مگر کمرے میں جاتے جاتے جو کوئی چھوٹا بڑا مل جاتا یا دور سے ہی دیکھ لیتا وہیں پہ پکڑ لیتا اور وہ جو کچھ کرنے کو کہتا وہی کرنا پڑتا۔ کسی سوال جواب کی گنجائش نہ تھی۔ جس روز اشرف کا نام شرفی بکرا اور برکت کا برکی نیولا رکھا گیا، اس دن ہم اپنے کمروں کو جاتے ہوئے ابھی کچھ دور ہی تھے کہ دوسری ٹرم کے کیڈٹ مجید اللہ نے ہمیں دیکھ لیا۔ وہ بولا، نیل ڈاؤن آل آف یو۔ ہم کھڑے کھڑے جھکے تو وہ بولا، ناٹ لائک دس، لائک اے فراگ، کم آن، اے فراگ، اے فراگ، لائک اے فراگ۔ ہم نے ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر مینڈک کی شکل اختیار کر لی۔ ناؤ فراگ مارچ ٹو یور روم، گو آن، کوئک، فراگ مارچ۔ ہم مینڈک کی طرح پھدک پھدک کر چلتے ہوئے اپنے کمروں تک آئے۔ وٹ آر یو کالڈ؟ مجید اللہ نے اشرف سے پوچھا۔ اشرف سر۔ آئی ول کال یو شرفی۔ یس سر۔ ناؤ امیجن دیٹ یو آر اے گاڈ۔ یس سر۔ گو آن، اسپیک لائک اے گاڈ۔ اشرف نے میں کر کے بکرے کی مانند آوازیں نکالنی شروع کر دیں۔ اینڈ یو؟ مجید اللہ نے برکت سے پوچھا۔ برکت سر۔ بلڈی پیزنٹ، نیم فرام ٹوڈے، یو آر برکی اینڈ یو لک لائک اے مانگوز۔ یس سر۔ یو نو ہاؤ اے مانگو اسپیک؟ یس سر۔ یہ کہہ کر برکت نے چر چر کی آواز پیدا کی۔ گو آن، گو آن۔ برکت نے چر چر کی گردان شروع کر دی۔ آل رائٹ، اسٹاپ۔ مجید اللہ اشرف کی جانب انگلی اٹھا کر بولا، اینی ٹائم یو سی می یو اسٹارٹ اسپیکنگ از اے گوڈ۔ اینڈ یو؟ وہ برکت سے مخاطب ہوا۔ آلویز اسپیک لائک اے مینگوز، یو انڈرسٹینڈ؟ یس سر۔ دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ اف یو forgot یو شیل بی پنشڈ، اوکے؟ یس سر۔ پنشمنٹ سے ہماری جان جاتی تھی۔ اگر کوئی سینئر پریڈ سے واپسی پر ہمیں دیکھ لیتا تھا اور اسے سزا دینے کی سوچتی تو وہ کٹ سمیت ہمیں روک کر
ڈبل اپ کرا دیتا اور خود کھڑا دیکھتا رہتا۔ یوں ہمارا ریسٹ کا گھنٹہ گراؤنڈ میں دوڑتے ہوئے گزر جاتا، جب تک کہ ہماری ٹانگیں یا پھیپھڑے جواب نہ دے جاتے۔ حکم عدولی نام کی کوئی چیز یہاں پہ نہ تھی، کوئی چیز یہاں پہ تھی ہی نہیں۔ اس دن کے بعد شرفی بکرا اور برقی نیولے کا نام ان دونوں کے ساتھ یوں نتھی ہوا کہ عمر بھر چپکا رہا۔ کچھ عرصے بعد مجید اللہ کا دستور بن گیا کہ وہ بغیر پوچھے گچھے ہمارے کمروں کے دروازے کھول کر اندر گھس آتا۔ شرفی اسے دیکھتے ہی بکرے کی مانند میں کرنے لگتا اور برکت کے کمرے میں برقی نیولے کی طرح چر چر شروع کر دیتا۔ پھر ایک بار یہ تماشا مجید اللہ پہ الٹ پڑ گیا۔ وہ برکت کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر داخل ہوا تو اتفاق سے شرفی بھی وہاں بیٹھا تھا۔ مجید اللہ کی شکل دیکھتے ہی برقی اچک کر اپنے بستر پر چڑھ کر کھڑا ہو گیا اور چڑ چڑ کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی شرفی نے اٹھ کر میں کی رٹ لگا دی، مگر مجید اللہ اکیلا نہ تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے سینئر انڈر آفیسر صبغت اللہ تھا جو کمروں کا معائنہ کر رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو چند لمحوں تک آنکھیں پھاڑے دونوں لڑکوں کو یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ مجید اللہ نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش کرایا۔ واٹ از گوئنگ آن؟ سینئر انڈر آفیسر نے مجید اللہ سے پوچھا۔ سر دیز فرسٹ ٹرمرز آر ان دی ہیبٹ آف ڈوئنگ دس، مجید اللہ شرمندہ سا ہو کر بولا۔ سینئر انڈر آفیسر نے سنجیدگی سے کمرے کی انسپیکشن کی اور دونوں کمرے سے نکل گئے۔ اس دن کے بعد مجید اللہ نے شرفی اور برقی کو منع کر دیا۔ شرفی کو سب سے زیادہ سزا ملتی تھی۔ وہ سخت مسخرہ آدمی تھا اور کسی موقع پر بھی شرارت سے باز نہ آتا تھا۔ کبھی کبھی وہ ہم سب کو مشکل میں ڈال دیتا تھا۔ ایک بار پھر ہم فلم شو دیکھ رہے تھے۔ کوئی پرانی سی امریکی فلم تھی جس میں 20 عورتیں نہانے کا مختصر لباس پہنے ادھر ادھر چلتی پھرتی اور سوئمنگ کرتی دکھائی گئی تھیں۔ ایک سین میں انہی لڑکیوں کا کورس ڈانس آیا تو شرفی نے سیٹی بجا دی۔ یہ بات ڈسپلن کے خلاف تھی، خاص طور پر سینئرز کی موجودگی میں یہ حرکت قابل سزا تصور کی جاتی تھی۔ سیٹی کی آواز پہ سینئرز نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ہم سے اگلی قطار والوں کو پتہ چل گیا تھا کہ سیٹی شرفی کے منہ سے نکلی تھی۔ ہمیں علم تھا کہ فلم کے اختتام پر وہیں پہ انکوائری ہوگی اور شرفی کی شامت آ جائے گی۔ میں نے آنکھ سے اشارہ کیا۔ ہمارا 6 کا گروپ ساتھ ساتھ بیٹھا تھا۔ سب نے اسی طرح سیٹیاں بجانی شروع کر دیں، جو سیدھی سادی سیٹی نہ تھی بلکہ ان میں شی کی آواز شامل تھی۔ ہمارے ساتھ ہی صلاح الدین کمپنی والے کیڈٹ کالجیے بیٹھے تھے۔ انہوں نے اس وقت ہمارا ساتھ دیا۔ اب صورت یہ تھی کہ اسکرین پر ننگی ٹانگوں والی لڑکیوں کا کورس ڈانس ہو رہا تھا اور ہماری تقریباً ساری قطار سیٹیاں بجا رہی تھی۔ گو یہ تماشا صرف چند سیکنڈز رہا مگر سامعین میں کھلبلی مچ گئی۔ سینئرز غصے سے مڑ مڑ کر دیکھے جا رہے تھے۔ باقی کی فلم خاموشی سے دیکھی گئی۔ جیسے ہی لوگ فلم دیکھ کر اٹھے ہماری قطار کو فال ان کرا لیا گیا۔ ہو وسلڈ؟ سینئر انڈر آفیسر نے سوال کیا۔ کسی نے جواب نہ دیا۔ آئی سی ہو دی بگر وسلڈ فرسٹ، اسپیک۔ سب خاموش کھڑے اپنے اپنے سامنے دیکھتے رہے۔ ہم پنشمنٹ کے لیے تیار تھے۔ آل رائٹ یو آل، یو ول ناٹ walk to your rooms, neither you will run. You will go to your room. Somersaulting from here, not on your hands, but on your heads. You understand what that's it? Yes, sir. Describe it. کلا بازیاں سر. Right. Start. وہ بولا پھر ایک دم چیخا. Now. فلم شو اوپن ایئر میں ہوا تھا۔ اس سے پہلے بارش ہو کے ہٹی تھی۔ ہماری قطار کی قطار کیچڑ، پتھروں اور گیلی زمین پر کلا بازیاں کھانے لگی۔ رستہ ختم ہونے میں ہی نہ آتا تھا۔ آخر آدھ گھنٹے کے بعد ہم اپنے کمروں تک پہنچے۔ ہماری حالت دیکھنے کے لائق تھی۔ سر، ہاتھ، منہ اور کپڑے مٹی اور کیچڑ میں لت پت تھے۔ کئی کے ماتھوں پر خراشیں آ گئی تھیں۔ وہ شام تو ہم سب نے غسل خانوں میں اپنی مٹی اتارتے ہوئے گزاری۔ اگلا سارا دن ہم شرفی کے خلاف اسکیمیں بناتے رہے۔ شرفی نے ان سب کو جنہوں نے چہرے اور ہاتھوں کی خراشوں پہ پلستر چپکا رکھے تھے سوری کہا، مگر کسی نے جواب نہ دیا اور نہ اس سے بات کی۔ رات کے کھانے کے بعد پڑھائی کے گھنٹے میں ہم سب دبے پاؤں شرفی کے کمرے میں پہنچ گئے۔ صلاح الدین کمپنی والے کیڈٹ کالجی ابھی چھپ کر آ گئے۔ سب سے پہلے ہم نے شرفی کے کپڑے اتارے اور صرف
انڈر ویئر میں اسے دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ شرفی نے ذرا برابر مزاحمت نہ کی، جیسے بکرا رضامندی سے قربانی کو جا رہا ہو۔ پھر دو لڑکوں نے پکڑ کر اسے سر کے بل کھڑا کر دیا۔ اس کی پشت اور ٹانگیں لڑکوں نے دیوار کے ساتھ دبا کے رکھیں۔ باقی کے سب کرسی، میز، بستر اور زمین پہ اطمینان سے بیٹھ کر دیکھنے لگے۔ باتیں کرنے یا کوئی بھی آواز پیدا کرنے کا موقع نہ تھا۔ کمرے میں چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہم لوگ سب یوں انہماک سے دیکھ رہے تھے جیسے کلاس میں بیٹھے ہوئے سنجیدگی سے بلیک بورڈ کو دیکھ رہے ہوں۔ جب شرفی کا منہ بہیر بوٹی کی مانند لال ہو گیا تو 1 منٹ کے لیے اسے سیدھا کھڑا کیا گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ ذرا صاف ہی ہوا تھا کہ دوبارہ اسے الٹا کر دیا گیا۔ چند مرتبہ الٹا سیدھا کرتے ہوئے 10 منٹ گزر گئے۔ آخری مرتبہ اسے کئی منٹ تک الٹا رکھنے کے بعد جب شرفی کی آنکھیں ابل پڑیں تو سب نے ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر خاموشی سے اس بات میں سر ہلائے اور اس متفقہ فیصلے کی بنا پر شرفی کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ ابھی اس کی سانس برابر نہ ہوئی تھی کہ اسے بازوؤں سے پکڑ کر غسل خانے میں لے جایا گیا، جہاں سرد پانی کی بھری ہوئی بالٹی تیار رکھی تھی۔ اسے اٹھا کر شرفی کے سر پر انڈیل دیا۔ پھر کیڈٹ کالجیے جمال نے اپنے بیگ سے ایک پلاسٹک کا ڈبہ نکالا جو عموماً کھانے لے جانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جمال نے اس کا ڈھکنا کھولا تو ڈبہ کیچڑ سے بھرا ہوا تھا۔ اس گروپ کے درمیان طے تھا کہ جمال نے کیچڑ جمع کرتے ہوئے ہاتھ گندے کیے تھے، چنانچہ اسے استعمال کرنے کا کام دوسرے کریں گے۔ 2 لڑکوں نے چلو بھر بھر کر کیچڑ شرفی کے سر اور بالوں پہ مل مل کر لیپ کر دیا۔ اس عمل کے دوران شرفی نے منہ اور آنکھیں دبا کر مینچ لیں، مگر شروع سے آخر تک اس کے منہ سے آواز تک نہ نکلی۔ جب کیچڑ ختم ہو گیا تو دونوں لڑکوں نے ہاتھ دھو کر خشک کیے، پھر ہم سب جیسے آئے تھے اسی طرح خاموشی سے ایک دوسرے کے پیچھے اس کمرے سے نکل کر اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اس دن کے بعد سے کیڈٹ کالجیوں کے ساتھ ہمارا ایکا ہو گیا، اسی طرح جانے مارتے، سختیاں سہتے، سزائیں بھگتتے ہوئے۔ خدا خدا کر کے پہلی ٹرم ختم ہوئی اور ہم سینئرز میں شامل ہو گئے۔ عجیب بات تھی کہ فرسٹ ٹرم کے آخری دنوں میں ہمارے دلوں کے اندر اس بدسلوکی کے بارے میں جو ہمارے ساتھ روا رکھی گئی تھی کوئی کدورت باقی نہ رہی تھی، بلکہ ہمارے خیال کے مطابق اس کے ذریعے ہمیں یہ حق دے دیا گیا تھا کہ نئے فرسٹ ٹرمرز کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں جیسا ہمارے ساتھ کیا گیا تھا۔ دستور کے مطابق ہم نے ویسا ہی کیا۔ اس ٹرم میں کچھ شارٹ سروس کورسز کے لڑکے بھی آئے تھے جن کی خاص طور پر کھنچائی کی گئی، کیونکہ ہمیں علم تھا کہ یہ لڑکے 8-9 ماہ میں ہی افسر بن جائیں گے، جبکہ ہم لوگ ابھی 3rd ٹرم میں گھسٹ رہے ہوں گے۔ ہم ان سے حسد بھی محسوس کرتے تھے اور ساتھ ہی اپنے آپ کو پروفیشنل سولجرز ہونے کی حیثیت سے ان کے مقابلے میں اعلیٰ تر تصور کرتے تھے۔ ان سب باتوں سے قطع نظر ہمارا روزانہ کا پروگرام ویسا کا ویسا ہی رہا۔ پہلی ٹرم کے مقابلے میں یہ دوسری اکیڈمک ٹرم تھی جس کی کلاسوں میں BA کے کورس کے مضامین پڑھائے جاتے تھے، اور اسی حساب سے رات کے 2 گھنٹے کی پڑھائی میں بھی محنت درکار تھی۔ اگرچہ پہلی ٹرم کی مشقت کے بعد ہماری جسمانی صحت کافی بہتر ہو چکی تھی، مگر دن بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد تھکاوٹ اب بھی ہم پہ اسی طرح نازل ہوتی تھی کہ 9 بجے کے بعد آنکھیں کھلی رکھنا دشوار ہو جاتا تھا۔